إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے 11ویں پارے کا مختصر سا خلاصہ بیان کیا جائے گا. اس سپارے میں سورہ توبہ کا بقیہ حصہ اور سورہ یونس مکمل طور پر اس کا خلاصہ بیان ہوگا. سورہ توبہ کے بقیہ حصے میں 3 باتوں کا ذکر ہوا ہے. سب سے پہلے منافقین کی مذمت بیان کی گئی. دوسرے نمبر پر مومنین کی 9 صفات کا ذکر ہے. تیسرے نمبر پر غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے جو 3 صحابہ کرام تھے ان کا ذکر ہے. منافقین کی مذمت کا بیان اس طور پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں جو منافق لوگ شریک نہ ہوئے تھے اور جنہوں نے اپنی طرف سے عذر بنا لیے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے جھوٹے عذروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. اور نیز منافقین نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے ایک مسجد بنا لی تھی جس کا نام مسجد زرار تھا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس میں کھڑا ہونے سے منع فرمایا اور نبی علیہ والسلام کے حکم سے اس مسجد کو جو ہے گرا دیا گیا. دوسرے نمبر پر مومنین کی 9 صفات کا ذکر ہوا ہے. اور وہ 9 صفات کون سی ہیں؟ سب سے پہلی صفت مومنین کی یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ توبہ کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اور غلطی کا مداوع یہی ہے کہ اس پر توبہ اور ندامت کی جائے. اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر مومن جو ہے وہ عبادت گزار ہوتا ہے، عبادت کرنے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ان کے بتائے ہوئے طریقے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کرتا ہے. اور تیسرے نمبر پر مومنین حمد بیان کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں. چوتھی صفت یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں. پانچویں صفت یہ ہے کہ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، اسی طرح سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں. 7ویں نمبر پر نیک کاموں کا حکم کرنے والے ہوتے ہیں، خود بھی نیک کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کی دعوت دیتے ہیں. اور 8ویں نمبر پر یہ ہے کہ بری باتوں سے خود بھی رکتے ہیں اور بری باتوں سے دوسروں کو بھی منع کرنے والے ہوتے ہیں. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی حدود کا حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. تیسرے نمبر پر جو غزوہ تبوک میں 3 صحابہ کرام شریک نہ ہو سکے تھے ان کا ذکر ہے. ان میں سے پہلے صحابی کا نام حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابی حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تیسرے صحابی حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ. ان تینوں حضرات سے 50 دن کا بائیکاٹ کیا گیا تھا اور پھر ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے کیا. اس کے بعد ناظرین سورہ یونس ہے. سورہ یونس کے اندر مطلق طور پر 4 باتیں بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلے توحید کا ذکر ہے اور توحید کے اندر اللہ تعالیٰ کے رازق ہونا، اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا، اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا اور ہر قسم کی تدبیر کرنے والا ہونا، یہ تمام باتیں جو ہیں بیان کی گئی ہیں. دوسرے نمبر پر رسالت کا ذکر ہے اور رسالت کے ضمن میں
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہارون اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے مذکور ہیں۔ تیسرے نمبر پر قیامت کا ذکر ہوا ہے کہ روز قیامت سب کو جمع کیا جائے گا اور کفار کو اس کا یقین نہیں ہوگا۔ اور آخری بات اس میں قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا کہ جو قرآن پاک ہے یہ بڑی دانائی کی کتاب ہے اور اس میں دیکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان ہوا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی اور ان کی قوم نے ان کی بات کو نہیں مانا، سوائے چند لوگ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے۔ تو اللہ رب العزت نے ماننے والوں کو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی میں محفوظ رکھا اور باقی جو تھے نافرمان ان کو پانی میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا مختصر سا قصہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کی طرف بھیجا تو فرعون اور اس کے سرداروں نے ان دونوں کی بات نہ مانی، یہاں تک کہ فرعون نے تو خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگر بتلایا اور ان کے مقابلے میں اپنے جادوگروں کو لے آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادوگر تو ایمان لے آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر اور مسجدیں بنائیں اور مسجدوں میں سب نمازیں ادا کریں۔ تو فرعون اور اس کے ماننے والے جو بنی اسرائیل ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں غرق ہو گئے اور بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستے بنا دیے اور وہ خیر و عافیت سمندر پار کر گئے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ذکر ہوا، اور کیونکہ اس صورت میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ مذکور ہے اسی وجہ سے اس صورت کا نام بھی سورہ یونس رکھا گیا۔ اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا نام قرآن پاک کے اندر تقریباً 4 مختلف جگہوں پر آیا ہے۔ ایک جگہ پہ سورہ نساء میں، دوسری جگہ سورہ انعام، یونس اور سورہ صفات میں۔ صراحتاً حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا ہے 2 دفعہ، اور 2 جگہ پہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جو ہے صراحتاً نہیں ہوا بلکہ اشارہ ہوا ہے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے جو واقعے ہیں اس کے 2 رخ ہیں۔ ایک ان کا مچھلی کے پیٹ میں جانا، اور اس کا جو تفصیلی ذکر ہے وہ سورہ صافات میں ہے اور وہ انشاءاللہ آئندہ آگے آئے گا۔ اور دوسرا ان کی قوم کا ان کی غیر موجودگی میں توبہ استغفار کرنا۔ تو سورۃ یونس میں اسی طرف اشارہ ہے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے ایمان سے جب مایوس ہوئے اور اللہ کا عذاب آنے کو یقینی دیکھ کر سرزمین چھوڑ کر چلے گئے، تو آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو سمندر میں طغیانے کی وجہ سے کشتی جو ہے وہ ڈوبنے لگی۔ تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے سمندر میں چھلانگ لگائی اور ایک بڑی مچھلی کے، اور جو بڑی مچھلی تھی اس نے آگے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی بالکل صحیح سالم زندہ رکھا۔ چند روز بعد جب مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا تو ادھر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے مرد اور عورتیں اور بچے اور بڑے سب کے سب صحرا میں نکل گئے اور انہوں نے آزاری اور توبہ اور استغفار شروع کر دیا اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا عذاب ان سے ٹل گیا۔ محترم ناظرین، آج کے 11ویں پارے کا خلاصہ اور اس میں چند باتوں کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔